بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور مشکل وقت میں بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس کا ثمرہ، کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں کو رد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دعا کی جو اہمیت ہے اور دعا کے جو فضائل ہے، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس طرح ہم اگر موقع ملے تو ذکر اور اذکار کرتے ہیں، لیکن دعا کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ تو یاد رکھنا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہارے پکارنے کا جواب دوں گا۔ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم مشکل وقت میں چاہے خوشی ہو یا غم ہو، تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، تو آپ کے پکارنے کا جواب دوں گا۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت اپنے بندے کے دعاؤں سے خوش ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جو بندہ دعا نہیں مانگتا وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے، اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، ہر ایک انسان محتاج ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں سوچ کر لے تو ہمارے اندر اتنی خامیاں ہے، اتنے نقائص ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ ہم ہر لمحے میں، ہر بات میں اللہ کے محتاج ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو پکارے، چاہے غم ہو یا خوشی ہو۔ تو اللہ رب العزت کن لوگوں کی دعائیں کو قبول فرماتے ہیں اور کن لوگوں کی دعاؤں کو رد فرماتے ہیں، تو یاد رکھنا، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت مومن بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، یا تو اللہ رب العزت جو بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ فوراً عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ چیز اسے عطا نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ان سے ایسے مشکل کو ہٹا لیتا ہے جو اس پہ آنے والی ہو۔ مثلاً اس پہ کوئی مشکل آنے والی تھی اور اس نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو فوراً وہ چیز نہیں عطا فرمائی، بلکہ اس کی وجہ سے جو اس پہ مشکل آنے والی تھی ان کو ہٹا دیا اس سے۔ تو اللہ رب العزت کبھی تو اس دعا کی وجہ سے اس سے کوئی مشکل کو ہٹا لیتا ہے، اور اگر نہ وہ دعا قبول فرما دے، یعنی وہ چیز عطا نہ کرے اور نہ اس کے ذریعے سے کوئی مشکل آپ سے ہٹا لے، تو پھر اللہ رب العزت یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو انسان کے، مومن کے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یا تو وہ فوراً وہ چیز عطا فرماتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے مشکل کو ہٹا لیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العزت ایسے بندے کے دعا کو قبول نہیں فرماتے جو حرام کھاتا ہو، جن کا کھانا بھی حرام کا ہو، جن کا پینا بھی حرام کا ہو، اور وہ حرام کے پرورش میں، حرام کی کمائی میں پرورش پایا ہو، تو ایسے بندے کی اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، برا گندہ حال ہوتا ہے، اور اللہ سے رو رو کر مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو دعا کے قبول ہونے میں جو سب سے مددگار چیز ہے وہ ہے حلال کمائی۔ آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو بلکہ حلال کا ہو، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت مومن کے ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ یقین سے مانگے اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو، تو ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کمائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے یاد نصیب فرمائے۔ آمین۔